ثواب دکھانا۔ ہر چھوٹے بڑے، چاہے شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا رہنے والا یا قصبوں کا رہنے والا، اگر جس نے نبی کا کلمہ پڑھ رکھا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، تو اس کو سب کو پتہ چلتا ہے کہ سال میں 12 مہینے ہیں، اس مہینوں میں سے ایک مہینہ جو آتا ہے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اور اس کی قدر، اس کی قیمت، اس کی عظمت سارے مہینے سے بڑھی ہوئی ہے۔ تو اس کی فضیلت رمضان المبارک کی روز روشن کی طرح آیا ہے۔ جس طریقے سے سورج اپنے آب و تاب کے ساتھ نکلا ہو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آج سورج نکلا ہوا ہے، سب کو پتہ چل جاتا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا، ہر مسلمان کو، مرد ہو یا عورت، اگر ایمان والا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے ایک ایسا مہینہ ہے جسے رمضان المبارک کا مہینہ کہا جاتا ہے، جو بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک بڑی اس کی قدر ہے، منزلت ہے، اس سے بڑا عظمت والا کوئی مہینہ نہیں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا کرتے تھے، آقا کی حدیث سے آقا نے فرمایا کہ سید الشہور رمضان، کہ جو رمضان کا مہینہ ہے سارے مہینوں کا سردار ہے، اور جب رمضان آنے والا ہوتا تھا تو پیغمبر علیہ السلام ایک مہینہ پیچھے ہی، یعنی رمضان کے آنے سے پہلے ہی مہینے کے اندر، یعنی شعبان کے اندر رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے، رمضان کی عظمتوں کو بتایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی عظمت بتانا چاہتے، استقبال کیا کرتے تھے۔ ایک مہینہ پہلے رمضان کا آقا استقبال کیا کرتے تھے، ویلکم کیا کرتے تھے، اس مہینے کی تیاری کیا کرتے تھے۔ بالکل ایسے ہی کہ ہمارے گھر پر اگر کوئی مہمان آئے اور وہ مہمان بڑی عظمتوں والا ہے، بڑا ہے، قدر و قیمت ہے، اس کے ایک اسٹیٹس ہے، جیسا ہی مہمان ہوتا اعلیٰ درجے کا ویسے ہی لوگ اس کا استقبال کرتے۔ اگر کوئی بیٹی کو دیکھنے آتا ہے یا بیٹے کو دیکھنے آتے ہیں، کوئی رشتہ جوڑنا چاہتا ہے تو لوگ گھر کی ساری صفائی کر لیتے ہیں، اپنے گھر کے پردے درست کر لیتے، اپنی چارپائی، اپنا گھوڑا، اپنا کوڑا سب درست کر لیتے کہ بھائی یہ کوڑا ہٹائیے، یہ گھوڑا ہٹائیے، اپنا چھپر درست کر لے، اپنا بیٹھک روم اس کو صحیح کر لیتے ہیں، سب چادریں بدل لیتے ہیں، بیڈ شیٹ بدل لیتے ہیں، نئے پردے ڈالے جاتے ہیں، گھر کی جو پینٹنگ ہوتی ہے، گھر کی ڈیکوریشن ہوتی ہے کہ جو مہمان آنے والا ہے وہ مہمان ایسا ویسا مہمان نہیں آئے گا، بلکہ ہماری بیٹی کو دیکھنے آتا ہے، ہمارے لڑکیوں کو دیکھنے آتا ہے۔ اس وجہ سے ہفتوں پہلے ہی تیاری ہوا کرتی ہے تاکہ وہ مہمان آئے، تاکہ ہمارے گھر کو اور ہماری بیٹی کو ناپسند نہ کر دے کہ ان کے یہاں سے میں رشتہ نہیں قائم کروں گا، یہ بڑے گندے لوگ ہیں، یہ اچھے نہیں ہیں، میں اپنی بیٹی اس کے یہاں نہیں دوں گا، اس کا گھر ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، اس کے یہاں صفائی نہیں ہوتی ہے، اس کے یہاں غلاظت ہوتی ہے، سب میلے کچیلے لوگ ہیں، یہ ہمارے جو ہیں پلے کے نہیں، ہمارے اسٹیٹس کے نہیں ہیں۔ تو جب ایسے مہمان آنے والے ہوتے ہیں تو ہم سب اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں، گھر کے اپنے ڈیکوریشن کرتے ہیں۔ جیسا ہی مہمان آتا، اگر پرانے روزمرہ کے جو مہمان آنے والے ہوتے، کوئی ماما جی آنے والے ہوتے تو نہیں اتنی صفائی کرتے گھر کی، چلو وہ تو ماما ہی جی ہیں ہمارے، آتے رہتے، ان کو پتا ہے۔ لیکن کوئی نیا مہمان آتا ہے تو اس کے لیے ہم پورا انتظام کرتے ہیں کہ بھائی کہیں کوڑا نہ ہو، کہیں گھاس کوڑا نہ ہو، کہیں کچرا نہ ہو، تاکہ مہمان آئے تو ہمارے گھر کو پسند کر لے، ہمارے بیٹی کو قبول کر لے۔ بالکل یہی حال ہے رمضان المبارک کا
کہ جب رمضان کا مہینہ آنے والا ہوتا تھا تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو ترغیب دیا کرتے تھے رمضان، تاکہ آپ اس کی تیاری کریں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ پہلا جو عشرہ ہوتا ہے، پہلا عشرہ وہ عشرہ اللہ کی رحمتوں کا عشرہ ہوتا ہے، دوسرا جو عشرہ ہوتا ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہوتا، کہ کتنا بھی گناہگار بندہ ہو لیکن جب اللہ کے حضور میں آئے گا، دن بھر بھوکا پیاسا ہوگا، اللہ کے احکام کو اپنائے گا اور اللہ کے سامنے اپنے ماتھا کو، اپنے سر کو جھکائے گا اور یا ربی کہے گا کہ اللہ مجھے معاف کر دیجئے، بخش دیجئے، میں نے نہ جانے کتنا ظلم کیا ہوگا اپنی زندگی کے اندر، نہ جانے کیا کیا ہوگا، اپنے والدین کی نافرمانی کی ہوگی، اپنے بچوں کا حق نہیں ادا کیا ہوگا، اپنے پڑوسی کا حق میں نے مارا ہوگا، اپنے والدین کے ساتھ میں نے بدسلوکی کی ہوگی، میرے الہی بڑے بڑے گناہ ہوں گے الہ العالمین، میں تو گناہوں کبیرہ کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں، میں دبا ہوا ہوں، الہی معاف کر دیجئے۔ تو یہ تو مغفرت کا مہینہ ہے، فرمایا دوسرا عشرہ مغفرت والا عشرہ۔ پھر بتایا آخری عشرہ پیغمبر نے کہ عتق من النار، جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ اسی وجہ سے سیدنا روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے اندر مغفرت کر کے، عبادت کر کے اپنے رب کو نہ منا لے اور اپنے رب کو منا کر وہ جنت کو حاصل نہ کر لے، وہ شخص بہت ہی گیا گزرا انسان ہے، وہ ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اس کی ناک و خاک آلود ہے اسے انسان۔ پیغمبر نے حضرت جبریل علیہ السلام کی اس بددعا پر آمین کہہ دی اور تائید کہہ دی، تو پتا چلا کہ کتنا بڑا یہ مہینہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت بھی بتائی کہ مسلمانوں کے اوپر روزے کیوں فرض کیے، اور بلکہ ہمیں یہاں پر روزے فرض نہیں تھے، جتنی امتیں آئیں ان امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ قرآن کی سائز سے پتا چلتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والے تم روزہ رکھا کرو جیسا کہ پہلے امتوں پر فرض کیے گئے۔ کتبہ کا لفظ جو ہے کتبہ یکتبو کتبن کا جو پروننسیشن یہ ورڈ ہے، اس کے مطلب ہے فرض کر دینا، اللہ نے لکھ دیا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ جب لکھ دیا ہو جس کام کو کرنے کو، وہ کام ہم نہ کریں، اگر وہ نہیں کام کرے گا تو کتنا بڑا ظالم ہوگا، اللہ کا نافرمان ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ آپ ہی کے اوپر ہم نے نہیں روزے کو مسلط کر دیا، بلکہ پہلے لوگ بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس روزے کے اندر بہت ساری آپ کے لیے سہولتیں ہیں، آپ کے لیے حکمتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وجہ سے آپ کے اوپر فرض کیے گئے ہیں تاکہ آپ کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ کیا پیدا ہو جائے؟ تقوی پیدا ہو جائے۔ اور ہم سب کو، اللہ کو یہی مقصود ہے کہ اللہ کا بندہ متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے اور تقوی شیار ہو جائے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس روزے کے اندر ایک خاصیت رکھی ہے۔ تقوی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا اور گناہوں سے بچنا، اللہ کو یاد کرتے ہوئے تقوی کہتے ہیں۔ اس روزے رکھنے کا وہ اثر اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی تقوی انسان کو جنت میں لے جائے گا۔ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ جنت کو سنوارتے ہیں، اس کو سجاتے ہیں، ڈیکوریشن کرتے ہیں متقیوں کے لیے، نہ کہ اوبال لوگوں کے لیے، فاسق کے لیے، فاجر کے لیے۔ اور حدیث میں آتا ہے
کہ روزے دار کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ روزانہ جنت کو سنوارتے ہیں، تیار کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ازلفت الجنت للمتقین، کہ اللہ تبارک تعالیٰ متقیوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جنت کو سنوارتے۔ اور جو روزہ نہیں رکھ سکتا، نہیں رہتا ہے، تو متقی کہاں سے ہوگا؟ تو پتہ چلا اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ جنت تھوڑی ہی سنواریں گے، اس کے لیے کیا سنواریں گے؟ فَإِذَا جَاءَتِ التَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو سنواریں گے، جہنم کو بھڑکائیں گے، اس کو تیز کریں گے، اس کی سزا کے پاور کو اور اللہ تبارک تعالیٰ دگنا کریں گے۔ اور یوم یتذکر الانسان ما سعی، تب انسان اس وقت جو دنیا کے اندر کہا جاتا تھا، سمجھایا جاتا تھا اور اس کان سے سنتا تھا ادھر نکال دیتا تھا، تو قرآن کہتا ہے یوم یتذکر الانسان ما سعی، تو انسان اس دن اپنے کرتوت کو یاد کرے گا، کہے گا کاش کہ میں نے عمل کر لیا ہوتا۔ آگے قرآن کی آیت فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي، تو وہ وہاں کیا کہے گا؟ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اچھے عمل کر لیے ہوتے تو یہ دن ہم کو دیکھنا نہ پڑتے۔ تو افسوس کرے گا بندہ، یہاں تو افسوس نہیں ہوتا، جانے کے بعد سب پتہ چل جائے گا۔ جو چیز جو نعمت ہم سے کھو جاتی ہے، چلی جاتی ہے، تب پتہ چلتا ہے۔ ہمارے بوڑھے والدین وہ کوئی کام نہیں کرتے، ہر وقت وہ ہمارا صحن گھر کا ہمارا دوارا بچاتے بیٹھتے، لیکن وہ جب چلے جاتے ہیں تو ان کی کمی کھلتی ہے کہ اچھا نہیں لگتا جی، کم سے کم ہمارا گھر کا جو کی رونق تھی، ہمارے دوارے کی، ہمارے محرے کی، ہمارے گیٹ کی رونق تھی، وہ چلے گئے، اچھے نہیں ہوتے۔ لیکن جس کا دل بالکل سنگ مردہ ہو گیا ہوگا اپنے والدین کے لیے، تو اس کی بات ہی نہیں۔ تو انسان یاد کرے گا تو کہے گا ربی ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما مما ترکت، اے رب مجھے پھر سے دنیا میں بھیج دیجئے، مجھے پھر سے دنیا کے اندر بھیج دیجئے، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا مما ترکت، کہ الہی مجھے پھر سے بھیج دیجئے دنیا زندگی کے اندر، میں ہر وقت آپ کی عبادت کرتا رہوں گا اور الہی ایک عمل بھی نہیں ترک کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کلا، ہرگز نہیں، اب یہاں آنے کے بعد واپسی کا قانون نہیں، کیا آپ کو بتایا نہیں گیا تھا؟ تو وہ کہے گا جی مجھے بتایا گیا تھا، لیکن اس وقت وہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تو میرے بھائی، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور جب یہ چلا جائے گا ہم یہاں ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، جب اللہ تبارک تعالیٰ پوچھے گا اس کے بارے میں تو ہم افسوس کرتے رہیں گے اور اپنے ناخن افسوس سے دانتوں سے کاٹتے ہوں گے اور کہیں گے کنتو ترابا، افسوس کہ میں ہوتا ہی نہیں، مر جاتا، نسیم منسیہ ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ، روزہ جو کیا ہے وہ ڈھال ہے۔ کیا ہے؟ روزہ ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کا، روزہ ڈھال ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کا، روزہ ڈھال ہے قبر کے عذاب سے بچنے کا، روزہ ڈھال ہے جہنم کے عذاب سے بچنے کا۔ ڈھال بتایا نبی نے کہ روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ جس طریقے سے میدان کارزار کے اندر جو ڈھال تلوار کے وار کو روکتی ہے اور آدمی کی حفاظت، مجاہد کی حفاظت کرتی ہے، اسی طریقے سے اللہ جو انسان روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب اور گناہوں اور شیطان کے مسلط ہونے سے اور جو اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، عذاب قبر کو روکتی ہے، ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا ہے روزہ۔ یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں،
اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص کا اگر کسی شخص کا ایک روزہ بلا کسی عذر شرعی کے عمدن اس نے چھوڑ دیا اور پوری زندگی وہ روزے رکھتے رہے تو اس روزے کا تاوان نہیں پورا کر پائے گا۔ اس سے کتنی بڑی اس مہینے کی اہمیت پتہ چلتی ہے، اور اس مہینے کی اہمیت کا یہ اندازہ لگائی کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے اندر 3 لوگوں کی دعائیں کبھی اللہ تبارک تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ ایک تو روزے دار کی افطار کے وقت جو روزہ رکھتا ہے اس کی دعا، اور ایک حدیث میں کہ نبی نے فرمایا کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی جب تک کہ وہ افطار نہیں کرتا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کہ وہ فرشتے جو عرش اٹھائے اللہ کا ذکر کرتے عبادت میں مشغول ہوتے تو اللہ تبارک تعالیٰ چھٹی دے دیتے ان فرشتوں کو کہ فرشتے آپ کی ہم نے چھٹی کر دی، اپنے بندوں کے لیے آپ کو خاص کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا جو عرش پکڑے ہوئے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ روزے دار کی جب دعا کرتا ہے تو اس کے جو ہے دعا پر وہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ بھلا بتائیے کیا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ پیغمبر نے فرمایا روزے دار کی افطار کے وقت اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور آج ہمارا حال ہے اگر کوئی روزہ بھی رہتا ہے تو افطار ہی کی تیاری کرتا رہتا، بھائی وہ پکوڑی لاؤ، کچوڑی لاؤ، حلوہ لاؤ، پراٹھا لاؤ، اسی میں سارا وقت گزار دیتا ہے، اور اس کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ کتنا قیمتی وقت ہے یہ چلا جائے گا دوبارہ آئے گا، تو اسی میں وقت گزار دیتا۔ افطار کا انتظام پہلے رکھ دیجیے، اور جو 10 15 20 منٹ آپ کو وقت ملے وہ اس وقت میں آپ دعا کیجئے۔ اس وقت کی بڑی فضیلت ہے، پیغمبر نے فرمایا اس کی کبھی دعا رد ہی نہیں ہوتی افطار کے وقت۔ لیکن آج افطار کے وقت تو بڑا ہلہ گلا ہوتا ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سے جو روزہ رکھوائے ہیں یا ہم روزہ رکھتے ہیں وہ کھانے اور پینے کے لیے روزہ رکھتے صرف اسی میں الجھے ہوئے رہتے ہیں، اور اس اہم وقت کی نہ ہم جو ہے فوت کر دیتے ہیں، اس کی ناقدری ہو جاتی ہے اور کتنے بڑے عظیم سرمایے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روزے دار کی افطار کے بعد جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور حاملین عرش اٹھانے والے فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ دوسرے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جو عادل بادشاہ ہو اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا آدمی، چاہے وہ اگر دیش کا پریزیڈنٹ ہے، دیش کا پی ایم ہے، کسی صوبے کا سی ایم ہے، یا کسی گرام کا وہ پردھان ہے، یا اپنے گھر کا اپنے بھائیوں کا وہ ذمہ دار بڑا بھائی ہے، یا اپنے بھائیوں کا ذمہ دار ہے، یا جو گھر کا سرپنٹ ذمہ دار ہے، تو وہ کوئی بھی کام ہو، چاہے بیٹوں کو وراثت کی تقسیم کا مسئلہ ہو، ہم کئی بھائی ایک کے اندر رہتے ہیں، کئی لوگوں کی بیویاں ایک میں رہتی ہیں، اور ہم سامان بازار سے لاتے ہیں یا گھر کا مشترکہ کوئی سامان ہے تو اس کے اندر انصاف کیجئے، یہ نہیں کہ ہم چھپا کر رکھ لیں، اپنی بیوی بچوں کو زیادہ دے دے اور جو ہمارا بھائی اس کی بیوی بچوں کو کم دے دے، کیونکہ یہ گھر کا مشترکہ کمائی کا یہ ہے۔ تو عدالت اللہ تبارک تعالیٰ اسے عادل شخص کو پسند کرتے ہیں، اس کی دعا قبول ہوتی، وہ چاہے عدالت کسی بھی درجے کے اندر ہو، اگر کوئی محکمے کا حاکم ہے، کوئی آفیسر ہے، یا کوئی سرپنٹ ہے، کوئی مکھیا ہے، اگر کوئی کسی سے فیصلہ کراتا ہے تو تقسیم کے اندر
فیصلے کے اندر، حق گوئی کے اندر، وہ ہر کام کے اندر عدل کرتا ہو، انصاف کرتا ہو، تو ایسے عادل انسان کو، عادل سربراہ کو، اور عادل جو ماں باپ کو، عادل اولاد کو اللہ تبارک تعالیٰ پسند کرتے، اس کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتے۔ بہت سے آپ نے سنا ہوگا کہ کسی کی کئی تمام بیٹے تھے، لیکن کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، کسی کے نام چپکے سے زمین وراثت کر دی، لکھوا دیا، اور بعد میں قیامت تک کے لیے ان کے بچے آپس میں لڑتے رہے۔ لکھا ہے کہ جب مسلمان آپس میں لڑتا ہے تو اس سے دین پر اتنا اثر پڑتا ہے، دین اس طریقے سے ختم ہوتا ہے جیسے کہ سر کے بال استرے سے مونڈ دیے جاتے، اس طریقے سے جو ہے دین و اسلام مفتا چلا جاتا ہے۔ آپس کے بھائی چارہ کے مسلمان اور بھائی بھائی آپس میں لڑتے، والدین بسا اوقات ایسا کام کر کے لے جاتے۔ تو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی جو عادل بادشاہ ہو، یا عادل انسان ہو، یا عدالت کو پسند کرتا ہو، کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے، حق کی گواہی دیتا ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، نہ جانے کتنے ہمارے ایمان والے بھائی ہیں، اور کچہریوں کے اندر جو گواہیاں ہوتی ہیں وہ جھوٹ گیا ہے، شہادت الزور۔ پیغمبر نے فرمایا لعنت ہو اس انسان کے اوپر، فرشتوں کی، اللہ کی، انبیاء کی، جو کورٹ اور کچہریوں میں جا کر جو ہے جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، اور کوئی بھی حق کی بات ہوتی ہے تو مکر جاتے۔ ایک چائے پر، چاہے وہ گرام کا پردان ہو، چاہے وہ گھر کا سرپنٹ ہو، اگر وہ فیصلہ کرے تو انصاف کے ساتھ کرے، زندگی گزارے تو انصاف کے ساتھ زندگی گزارے۔ ایسا انسان اللہ تبارک تعالیٰ کو بڑا محبوب ہوتا ہے، اللہ کہتے اس کی کبھی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا۔ تیسرا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کی دعا رد نہیں ہوتی جو مظلوم، جس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے پیغمبر نے فرمایا لوگوں مظلوموں کے ہائے سے بچو، اگر اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں اس کا جو دعا کو جو کا انعام دنیا میں نہیں دیا تو آخرت میں تم بچ نہیں سکتے۔ اور بسا اوقات آدمی، قرآن کہتا ہے کہ انسان بڑا عجولہ، جہولاً عجولہ، بڑا جلد باز، وہ جلد چاہتا کہ ہم نے دعا مانگی رسپانس ہوئے۔ دعا، نبی نے فرمایا کہ دعا کے قبولیت کے مقامات کتنے؟ 3 ہیں۔ دعا کے قبولیت کے مقامات 3۔ ایک تو اللہ تبارک تعالیٰ اس دعا کو فوری طور پر قبول کر لیتا ہے، دوسرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس دعا کو فوری طور پر قبول نہیں کرتا، لیکن اگر جس انسان نے دعا مانگی تھی، دعائیں کرتا تھا، اس پر آنے والے بڑے حادثات جیسے ایکسیڈنٹ ہوئے اور بڑے کوئی بھی حادثات ہیں، اس کی برکت کی بدولت اللہ تبارک تعالیٰ بڑی آفتیں، بڑی بلائیں، بڑی مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی دعا قبول ہی تو ہوئی۔ تیسرا مقام فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس دعا کا اجر اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں رکھتا ہے اور گفٹ کے طور پر بندے کو دیتا ہے۔ جب بندہ جہنم میں جانے والا ہوتا ہے، جب پتا چلا کہ بندہ کی نیکیوں کا جو پلڑا تھا وہ ہلکا تھا، گناہوں کا پلڑا، بدی کا پلڑا بھاری تھا، اور کوئی ایک نیکی دینے والا نہیں ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو بلائیں گے کہ اے میرے پیارے بندے، آپ جو ہے دنیا کے اندر آپ دعائیں کرتے رہتے تھے، اس کا یہ صلہ ہے، اور لے جا۔ اللہ وہ بندہ لے جائے گا اور وہ اس گناہ اس کے نیکیوں کے پلڑے پر رکھ دے گا، وہ بھاری ہو جائے گا، اور اس کا صلہ آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ دعا کا دیں گے اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے لکھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے، اس کی مغفرت سے امید نہ امید مت ہو۔ قرآن کی آیت
جو بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت سے نا امید ہوتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، تو لکھا مایوسی کفر ہے، وہ کفر کا کام بیٹھتا، اللہ تعالیٰ سب کے سنتا۔ اب بات یہ رہی کہ دعا ہماری کیوں نہیں قبول ہوتی؟ ایک حدیث میں آیا کہ ایک وقت ہوگا کہ انسان کے اوپر ظلم ہوگا، انسان پریشان ہوگا، اس کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، اور وہ اگر خانہ کعبہ کا گلاف پکڑ کر اور اپنی ناک اور ماتھا کو رب کے سامنے بیت اللہ میں رگڑ رگڑ کر آگے کہے گا یا ربی یا ربی یا ربی، تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دعا میں دیکھنے کا سب سے بڑا، آج ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ سب سے بڑا جو یہ یوگدان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حرام لقمہ کھاتا ہے اس کی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوتی، اگرچہ وہ کھانا کعبہ کا گلاف پکڑ کر اس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو اور رگڑ رہا ہو، لیکن کبھی جو اس کی دعا قبول نہیں۔ آج دنیا کے اوپر مسلمانوں پر کتنا ظلم ہو رہا، وہ چیختے چلاتے سڑک پہ نکلتے رب کے سامنے ناک رگڑتے، لیکن اس بات کی طرف نہیں جاتے کہ میرا بیٹا کما کر لاتا تو کہاں سے لاتا، سود پر لاتا ہے، رہن پر کھیت رکھ کر اس سے اناج پیدا کر کے کھاتے ہیں، اور نہ جانے اللیگل کتنے طریقے ہیں جس کی وجہ سے آتا اور اللہ کو دوش کرتا کہ رب میری سنتا نہیں۔ حجاج ابن یوسف جب خلیفہ ہوا تو ایک جماعت تھی مستجاب الدعوات جماعت ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے وہ نیک بندے ولی ہوتے کہ زندگی میں کبھی نہیں وہ حرام لقمہ انہوں نے کھایا نہ ہوگا، اللہ کا کوئی بھی حکم ان سے چھوٹا نہیں، وہ جو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیتا تھا۔ تو جتنے خلیفہ بادشاہ بنتے آتے چلے جاتے تھے تو وہ لوگ بد دعا دے دیتے تھے تو ان کی کرسی چلی جاتی تھی یا ہلاک ہو جاتی تھی، کچھ بھی ہو جاتا تھا حکومت میں۔ تو جب حجاج کا یوسف آیا تو سب سے پہلے پتا چلا، جب لگایا تو جا کر ان لوگوں کی دعوت کر دی اور دعوت میں حرام جو ہے کھلا دیا۔ بعد میں وہ اعلان کرتا اب کوئی بادشاہ کرسی سے معزول نہ ہوگا۔ کہنے لگے کیوں؟ آپ کو ڈر نہیں ان لوگوں کو کہ وہ مستجاب الدعوات ہیں، تیرے لیے بد دعا کر دیں گے تو تیری کرسی خاک میں مل جائے گی۔ تو حجاج بن یوسف کہتا میں نے ان کو حرام غذا کھلا دی۔ تو پتا چلا کہ دعا نہ قبول کرنے کا بہت بڑا جو یوگدان اور راز یہ ہے کہ ہماری غذا جو صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا عملا صالحا، اے پیغمبر آپ حلال رزق کھائیے، اے لوگوں حلال رزق کھائیے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم اچھے عمل کریں گے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، آج ہمارے سماج کے اندر، آج ہمارے بچوں کے اندر جو والدین کی طرف سے نافرمانی بھری ہوئی ہے، آج جو ہمارا معاشرہ گناہوں کو فحاشی اور ریانت کے کگار پر اور جہنم کے دہانے پر کھڑا، اس کا نتیجہ یہ کہ اب ہمارا جو ہے دل جو اچھی بات جو ہے قبول نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری غذا صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو پاک اور صاف رزق کھانے کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔